عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ذکر کے محفل کے صدقے وسیلہ فیض سے ہماری مغفرت عطا فرمائی اے اللہ۔ اور جو بھی ہمارے مرحومین مطالعین دوست احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ اس محرم کے مہینے کے صدقے محرم رمضان کے صدقے میں ان کی بھی مغفرت عطا فرمائی، ہماری بھی مغفرت عطا فرمائی، اور امام حسین کے خون کے صدقے میں یا اللہ ساری دنیا کے جہاں پر بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب کو امن اور سکون عطا فرما اور اسلام کی بلندی عطا فرما، یزیدیت اور دشمنان اسلام کو مست نابود آمین۔ حسین یہ کائنات کے اندر ایسی شخصیت ہے، نہ حسین جیسا کوئی بن سکتا ہے، نہ ان کے جیسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حسین جیسا کوئی کائنات میں بن نہیں سکتا۔ نہ کائنات میں کہتے ہیں کہ سب جنے دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ کا بھی دعویٰ کرتا ہے، رسول بننے کا بھی دعویٰ کرے، مگر کوئی حسین بننے کا دعویٰ نہیں کرے، کیونکہ حسین وہ واحد ایسی شخصیت ہے اور واحد ایسی کربلا ہے۔ اس کربلا کے بعد کوئی کربلا آنے والی ہے۔ یہ کربلا حسین جیسا کوئی بننے والا نہیں، کائنات میں کوئی آنے والا نہیں، اور کربلا جیسی کربلا ہونے والی نہیں۔ جو ہو گیا خدا کی قسم، اس کے بعد یہ کوئی مائکا لال کے اندر بڑے سے بڑے بلی میں، بڑے سے بڑے غوث میں، اس میں اللہ تعالیٰ کسی میں طاقت نہیں تھی جو حسین میں طاقت تھی شہادت دینے کی اور صبر کرنے کی، کسی میں۔ یہ پہلا اور آخری کائنات کے اندر یہ حسین، وہ حسین ویسی شخصیت ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا۔ حسین کا صدقہ یہ آج ہمارا دین بچا۔ دیکھو قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، ان کے قبروں میں زندہ، وہ شہید، اللہ تعالیٰ کے شہید ہے۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ کہہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بولیا خدا کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے بنی وہ اللہ کی راہ میں مرتے، باقی کے آدمی کا چھوڑو، انہوں دنیا کی راہ میں کمانے، بچے جو بلڈنگاں پراپرٹیاں میں مرے تو انہوں مر گئے، نہ ان کی خبر میں کبھی ان کو دم رہتا، نہ کوئی ان میں اثر رہتا۔ جو اللہ کی راہ میں مرے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مرے، رسول کی محبت مرے، اہل بیت کی محبت میں مرے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم نہ شعور نہیں، تم نہ عقل نہیں، وہ خبر میں زندہ ہے اور میں تم کو رزق دیتا ہوں، ان کو رزق دیتا ہوں۔ اب بولنے والے سو جنے بولتی خبراں کے پاس جا کو خبر کے بڈھے کنے کیا مل، بیوقوف کو اتنا معلوم نہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ان خبر میں زندہ ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں مردہ ہے۔ ہمیں زندہ کرے اس منگری سے، جسے تو زندہ کرائے وہ زندے نہیں، کھانی کے پی رہی چل رہی پھر رہی مگر انہوں زندہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں۔ حدیث میں کیا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے انہیں زندہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے انہیں زندہ، جو نہیں کرتا انہیں مردہ لگا۔ کون بولیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اللہ تعالیٰ کی زبان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کی زبان، قصہ ختم۔ اب انہیں چلیں دے، انہیں پھریں دے، انہیں ناچیں دے، انہیں کیسا دے ہمارے انسان کو زندہ دکھیں گا، مگر اللہ کے رسول کی نگاہ میں انہیں مردہ، انہیں مردہ۔ اور ہم نہ خبر کے گڈے دکھیں گے، خبراں بند کو رہیں گے، مزارہ نہیں گے، ہم نہ دیکھی گے انہوں مردہ کر کو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بولتا ہوں اللہ کے بلی ہی، اللہ کے راہ میں مرے وہ زندہ ہی، وہ آخر شہید ہیں اور خبروں میں رزق دیتے، رزق دیتے۔ یہ ہمارا انداز، ہمارے انسان کا انداز، ہمارا انسان کا یہ ہماری سوچ، ہمارا دماغ بتا سوچ لیتا ہے کہ کون چل رہا پھر رہا اسے کئی کو تمہیں مردہ بول رہی، ارے ہمیں نہیں بول رہی، اللہ کی نگاہ میں انہیں مردہ، رسول کی نگاہ میں مردہ۔ جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں بڑھ گا خدا کی قسم انہیں زندہ، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے نگاہ میں مر گا انہیں مردہ۔ دیکھو قیامت تک بھی مردہ، یزید مردہ، یزیدیت مردی، فرعون مردہ، فرعونیت مردی، نمرود مردہ، نمرودیت مردی، حسین زندہ، حسن زندہ، علی زندہ، فاطمہ زندہ۔ قیامت تک بھی کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں بڑے سے بڑے پیسے والے آئیں گے، بڑے سے بڑے پیر آئیں گے، خلیفے آئیں گے، کون کون پیچھے آئیں گے؟ جو بے ایمان رہتی، دیکھو بے پیسے کماتی، سبھی کماتی، شہیدان کا نام آج بھی زندہ، آج بھی ان کی قبران کے اندر لاکھوں آدمیاں زیارت کو جاتی ہیں، ان سے فیض پاتی۔ ٹھیک ہے، تو بولے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا، اور جب رزق ملتا اللہ تعالیٰ کا رزق کیا ملتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتی ہیں، جو لوگ ان کے آنکھ و التجا کرتی، ان کا وسیلہ لیتی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی، ان کے وسیلے سے وہ لوگ آ کو ان کو بانٹ، وہ بلیاں ان کو بانٹ ڈالتے۔ بڑا مرتبہ دیکھو، خالی ایک معمولی اللہ کے راہ میں نکلیا تو انہیں زندہ۔ حسین تو ساری زندگی جب سے دنیا میں آئے اللہ کے واسطے آئے، دنیا میں جیے اللہ واسطے جیے، دنیا میں رہے اور دنیا سے گئے تو اللہ کے واسطے گئے۔ اب بتاؤ جو سید الشہداء ہیں،
انہوں ولیاں سے بھی بڑھ کو، انہوں غوثاں سے بھی بڑھ کو، خطباں سے بڑھ کو، اور ان کا مقام ایسا مقام ہے خدا کی قسم کوئی جانتا نہیں۔ یہ قرآن میں آیت ہے، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں سکتے حسین کیا چیز ہے، سمجھنے کو ہمارا دماغ بھی نہیں ہے۔ حسین وہ چیز ہے بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئے، وہ حسین کا مرتبہ ایسا چیز ہے، حسین کو کیا بولنا، بس نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ، امام حسین کو کیا محبت ہے۔ صرف نبی اور علی نہیں، صرف نبی اور علی نہیں، سارے بزرگان دین انہوں نے، خود اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ حسین سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کی تفسیر کیا ہے تو بولے تو اس کی شان نزول، اس کی شان نزول، اس کی تفسیر کیا ہے تو رسول اللہ رات بھر کھڑتے، رات بھر کھڑتے رسول اللہ، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، یہاں تک حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں میں برم آ گئے۔ کئی کو کرتے رسول اللہ، ان کی امت کو بچانا تھا، ان کی امت کو بچانا تھا، نیکیاں کم، بد گناہ گار، خطا کار، نمازاں چھوڑے، ذکراں چھوڑے، وعدے توڑے، خالی دنیا داری کے پیچھے بھاگے۔ خدا کی قسم انسان کو بنایا، قرآن میں ایک آیت ہے، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں کیا پیدا صرف عبادت کے واسطے، عبادت کے واسطے کریا۔ اب رسول اللہ کے کرم، ان کا مہربانی، کیا رسول اللہ بولے کمائی کمانا بھی حلال، کمائی نہیں کمانا بھی عبادت، اب کمالے کو رہا تو اسی عبادت، جورو کو پالنا بھی عبادت، بچوں کو پالنا بھی عبادت، ماں باپ کو پالنا بھی عبادت، جو کچھ حلال کرنا سرکار مدینہ کیا بولے وہ بھی عبادت میں شمار کرتا، وہ بھی عبادت کے۔ تو 24 گھنٹے بھی مسلمان کہیں کو وضو میں رہنا، حلال کمی کمانا، اچھی بات بولنا، اچھے کام کرتے رہنا ہے، حالانکہ مسجد میں نہیں ہے، خانقاہ میں نہیں ہے، انہیں جا تو اگر انہیں بے پار کو بھی جا رہا تو حلال کما، اس کے واسطے عبادت میں شمار ہو جاتا۔ تو یہ دنیا کا قانون بنایا اللہ تعالیٰ کہ ساری کائنات کو، جنات کو، انسانات کو عبادت کے واسطے پیدا کرے۔ ایسا رسول اللہ ساری رات کھڑتے، یہاں تک ان کے پاؤں پھوٹ جاتے، ورم آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتارے، قرآن میں آیت اتارے، اے نبی تو بڑا کرتی، تمہیں بہت کرتی، نماز میں بڑی کرتی، تمہیں کئی کوئی کی تکلیف اٹھا، تمہاری نماز کو عادی کرو، تمہاری نماز کو عادی کرو، چھوٹی کرو، کم کرو، تمہیں نفس کرو، تمہیں کم کرو، اور تمہیں ترتیب کرو، اس کے اندر کمی لاؤ۔ تمہیں رات بھر کھڑتی، تمہیں یتا روتی، یتا گڑ گڑاتی، یتا سجدے میں تمہیں دعا کرتی، کئی کو یتا کرتی، تمہیں کم کر دو۔ رسول اللہ بولے یا اللہ میں میری امت کے واسطے پڑھوں، میری امت میں ویسے لوگ ہیں جو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، گناہ کرتی، صبح کے دن محشر کے دن ان کے گناہ کے واسطے تو جہنم میں بھیجا، تو میرے نے کیا میری امتی کو میں دے، اس کے واسطے میں کروں، بس یتا تھا رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کو اللہ بولے کام کرتے رسول اللہ تمہیں چھوٹی کر دو، تمہاری عبادت چھوٹی کر دو، تمہیں کیا کرو تمہیں مجھے کم کرو، میں تمہاری یہ جو تمہیں محنت اور مشقت کرتی تمہیں کم کرو، تمہیں کم کرو، ذرا کٹاؤ، بہت زیادہ عبادتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو رب العالمین کہتا ہے کہ ساری کائنات کو تمہیں عبادت کرو، 24 گھنٹے عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زور سے پکارو، زیادہ عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ذکر کرو، کیا بھی کرو، 24 گھنٹے عبادت کرو، تو اللہ کا حکم۔ مگر رسول کو اسپیشل، رسول اللہ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اسپیشل، پوری کائنات کو حکم کرتا ہے تو رات بھر پڑھ، تو رات بھر نماز پڑھ، تو رات بھر ذکر کر، تو مانگ گڑ گڑا کر، پوری کائنات کے لوگوں کو بولتا، انسانوں کو بولتا، فرشتوں کو بولتا۔ مگر رسول کو کیا بولتا، عبادت میں کھڑے تو تمہیں کم کرو، تمہیں نماز کم کر لو، آدھا کر لو، کم کر لو، چھوٹی کر لو۔ یہ ان کے اوپر حکم، یہ ہمارے اوپر نہیں۔ ہم نہ بولا لگا بولا رات کو سو جا، ہمیں پہلے سے پڑھتے نہیں، مگر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ قانون بنایا کہ تمہیں کم کرو، تمہیں کم کرو۔ دیکھو یہ قرآن، یہ ایک زمانے میں ایسا تھا، رسول اللہ کو حکم آیا تمہیں کم کرو، رسول اللہ تمہیں جاؤ وقت کاٹو، تمہارے گھر میں کاٹو، تمہارے بیویوں کے ساتھ کاٹو، تمہیں جاؤ، تمہیں گھران کو رات میں جاؤ، یہ عبادت کو تھوڑا کم کر دو، تمہیں جاؤ۔ تب رسول اللہ کو ایک زمانہ یہ حکم قرآن میں آیا۔ یہ ایک زمانہ ایسا تھا جب رسول اللہ مدینے کی مسجد نبی میں سجدے میں، مسجد نبی میں سجدے میں ہی حسین آئے، سجدے میں بیٹھ گئے، اوپر بیٹھ گئے، سرکار مدینہ کے سجدے میں اوپر بیٹھ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریا، جبرائیل بھیجا، اللہ تعالیٰ بولے بڑھاؤ میرا سجدہ، بڑھاؤ میری عبادت کو، بڑھاؤ میری عبادت کو، بڑھاؤ میری عبادت کو، بڑھاؤ۔ قرآن میں بولتا ہے اے نبی تمہیں گھٹاؤ،
इबादत को घटाओ, इबादत को कम करो, इबादत को कम करो, इबादत को कम करो। ये एक मौका आया ऐसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म करता अल्लाह ताला, हुसैन बैठ गई, तुम्हें बढ़ाओ इबादत, तुम्हें ज्यादा बोलो, तुम्हें ज्यादा इबादत करो, तुम्हें ज्यादा सजदा करो, तुम्हें सजदे में तूल करो, सजदे की तस्बीह ज्यादा पढ़ो, तुम्हें सजदे की तस्बीह ज्यादा पढ़ो। देखो खुदा की कसम हुसैन का मर्तबा देख लो। अल्लाह ताला को वो इबादत पसंद आती है जिसमें हुसैन शामिल, अल्लाह ताला की मोहब्बत उसमें शामिल। जिसमें हुसैन शामिल, अल्लाह ताला वो मोहब्बत, वो नमाज, वो रोज़ा, वो आकर वो इबादत अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है कि उनको काटो कर को बोले, अल्लाह ताला वही शख्स को बोल रही, नबी को बोल रहा तुम्हें बढ़ाओ, तुम्हें बढ़ाओ। हालांकि नबी के खानदान को सरकार इमाम है हुसैन, अब कौन भी मामूली सजदा करे तो और सजदे में कौन भी आंख को बैठा तो तब तक जर्रा तुम ना तकलीफ ज्यादा हो की को बोले तो सजदे को एक कौन भी आप वजन रख डाले तो क्या होता है, तुम ना उसके अंदर अभी जरा ज्यादा ये होता ना परेशानी ज्यादा होती है, तुम्हें वजन उठाना। जब रसूल अल्लाह को ज्यादा परेशानी हुई सजदे में, वजन बैठा, कौन तो भी हमारे ऊपर वजन डाले क्या भी करे तो क्या होता, उसके अंदर हमने क्या होता है, हमने ख्याल भां जाता और हमारे ऊपर एक बोझ के सर करता है। अब देखो खुदा की कसम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह ताला ऐसा करता है कि जब रसूल अल्लाह को करने के टाइम को क्या बोला, बढ़ा दो। हुसैन अलैहिस्सलाम जब बैठे उनके खाने के ऊपर बोले अल्लाह ताला हुक्म करे बढ़ाओ, ऐ नबी बढ़ाओ। जब तक हुसैन की मर्जी नहीं होती, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह हिदायत सबको देने वाला, जब तक हुसैन की मर्जी नहीं होती तब तक तुम्हें सजदे में रहो। जब हुसैन अपने आप उतर जाओ तो तुम्हें उठाओ, सजदे से सर उठाओ। खुदा की कसम अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में शामिल, और इबादत भी इबादत ऐसी इबादत पसंद करता है अल्लाह ताला कि जिसमें हुसैन है, हुसैन का तसव्वुर है, हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की खुशी है, हुसैन की इताअत है। उसी इबादत को अल्लाह ताला ज्यादा करने का हुक्म दिया, नबिया को ज्यादा करने का, वो भी सैयदुल अनबिया को ज्यादा करने का हुक्म दिया। तो बताओ हुसैन का मर्तबा कैसा है, हुसैन का मर्तबा कैसा रहेगा। नबी तो अपने आप क्या भी नहीं करते, नबी तो खालिस अल्लाह ताला का हुक्म जो आया वो हम कर ले को जाना। अल्लाह ताला चलोगा तो चलती, खड़ोगा तो खड़ती, बैठोगा तो बैठती, चलोगा तो चलती, तो सिजदा करो तो सिजदा करके उठाओगा तो। मगर खुदा की कसम वो मर्तबा हुसैन का ऐसा है, कुरान में बोलता नबी तुम्हें घटाओ, इबादत घटाओ, मगर जब हुसैन बैठ के तो बोलता बढ़ाओ, हुसैन बोलता बढ़ाओ। ये दुनिया को दिखाना था अल्लाह ताला, ये देखो ऐ लोगों तुम्हारी जो इबादत है वो इबादत ऐसी इबादत है कि हुसैन जिसमें है वो इबादत को तुम्हें बढ़ाओ, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। वो इबादत में अल्लाह ताला भी खुश, रसूल अल्लाह भी खुश। और उसके बाद खान में मोहब्बत हुसैन को जरा तंबीह दे, बहुत उसके हमें करना, उसे मोहब्बत करना हुसैन अलैहिस्सलाम से। करे नहीं कर बोलो तो हमारा ईमान चलेगा, हमारा दीन चलेगा। देखो शोहदा मरे, पीछे बोला आयत मरे जो अल्लाह ताला की राह में मर गए उन्होंने जिंदा, खाजा दुनिया से पर्दा हुए कब्र में जिंदा। कौन जिंदा? खाजा जिंदा। और से पाक दुनिया से पर्दा हुए कब्र में जिंदा। हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए कब्र में जिंदा। तौकल मस्तान इंतकाल हुए कब्र में जिंदा। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन कब्र में जिंदा। इमाम हुसैन देखो जो जो उन्होंने करे उन्होंने जिंदा, उन्होंने इंतकाल अल्लाह ताला की राह में शहीद हुए, मारे गए, मर गए, कब्र में उन्होंने जिंदा। कौन जिंदा? जो मरिया अल्लाह ताला की राह में उन्हें जिंदा। कौन अल्लाह ताला की राह में जिंदा होता? सो उन्होंने मरे तो हमें जिंदा होती नहीं, उन्होंने मरे तो अल्लाह की राह में उन्होंने जिंदा। हमें अल्लाह ताला की राह में मरे तो हमें जिंदा, तुम्हें अल्लाह ताला की राह में मरे तो तुम्हें जिंदा। तुम्हारा जिंदापन हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता, हमारा जिंदापन तुम्हारे पर चल जाता है। जो अल्लाह ताला के तुम्हें करे जिक्र, तुम्हें अल्लाह की राह में तुम्हारी खबर में नूर, तुम्हारी खबर। इसके वास्ते इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होता। मैं जिक्र करे तो उनको चल जाता है, उन्हों करे तो मुझे आ जाता है। क्या है बस हमें जिक्र करे, हमें ये करे अल्लाह ताला की राह में हमारे खबरान में। ऐसा कायनात में जो जो इंतकाल होता है, जो जो अल्लाह की राह में चल जाता है, मर जाता है या गुजर जाता है या पर्दा हो जाता है, उन्हें खबर में जिंदा। मगर हुसैन का देखो मर्तबा, हुसैन शहीद हुए करबला में, मगर खुदा की कसम हिंदुस्तान के शहींजा क्या बोलते हैं, हुसैन अकेले शहीद हुए। हुसैन का शहीद होना सारे दीन को जिंदा कर, पूरा दीन जिंदा होगा। तो मतलब क्या है? खाजा गरीबुल नवाज पुकार को बोले शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन। दीन क्या? दीन को जिंदा करने वाले। हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, मगर हुसैन अकेले गए पूरे दीन को जिंदा करने वाले। बाकी के बुजुर्ग पूरे अकेले गए, अकेले जिंदा हो गए नहीं। खुदा की कसम वो है हुसैन
کہ حسین اکیلے گئے پورا دین زندہ. حسین کا مرتبہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اس حسین کے مرتبے کے صدقے، ان کی نالین کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے یا اللہ ہماری اس عقیدت کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہماری حاجتوں کو، ارادوں کو، مرادوں کو حسین آل حسین انصار حسین شہداء کربلا اور غوث اعظم دستگیر جو حسنی حسینی بھی ہیں، یا اللہ غوث اعظم دستگیر کے سلسلے کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. نماز کے لیے